وقت نے ہندوستان کی نئی تاریخ لکھنے کے لیے موسم گرما کا خلعت پہنا۔ دھوپ تیز اور ہوا گرم ہونے لگی۔ اتباع شاہی نے ظل الہی کو تبدیل آب و ہوا کا مشورہ دیا۔ شہنشاہ جو سیاسی افق پر بیمار نظریں جمائے تھا، ایک حد تک مطمئن تھا۔ شہزادہ سلیمان باغیوں کی فتوحات سابقہ کو شکار کرتا ہوا مونگیر تک پہنچ چکا تھا، اور کسی وقت یہ خوش آئند خبر آ سکتی تھی کہ شجاع اپنے حلیفوں کے ساتھ زنجیریں پہنے شاہی لشکر کی حراست میں دارالخلافہ کی طرف کوچ کر رہا ہے۔ اورنگزیب کی سرکوبی کے لیے مہاراجہ جسونت 40,000 سوار اور توپ خانے لیے دریائے نرمدا کے کنارے پہنچ چکا تھا۔ قاسم خاں مراد کی سرزنش کے واسطے گجرات کی حدود میں داخل ہو چکا تھا۔ گھڑی گھڑی پہنچنے والی خبریں اظہار کر رہی تھیں کہ دونوں باغی شہزادے میدان جنگ سے پہلو چرا رہے ہیں اور نامہ و پیام کے ذریعے اپنی آبرو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں۔ جب نجومیوں نے مبارک ساعت کی جستجو کر لی تو میر سامان اور میر اصفار کو حکم ملا کہ شاہجہاں آباد جانے کا انتظام کیا جائے۔ 25 اپریل 1658 کے غروب ہوتے ہوئے آفتاب نے ایک بار پھر وہ جلیل الشان نظارہ دیکھا جو پھر کبھی اور کہیں دیکھنا نصیب نہ ہوا۔ سینکڑوں اونٹوں اور کھچروں پر دوہرا پیش خانہ رخصت ہو چکا تھا۔ آہستہ رام جمنا کی باادب لہروں پر شاہی بیڑا اتر چکا تھا۔ قلعہ معلیٰ کے بالکل سامنے شہنشاہ کا یاقوتی بجرا کھڑا تھا جس کا نام عقاب سرخ تھا۔ شکل ایسی تھی جیسے عقاب پانی میں تیر رہا ہو۔ اس کا پیٹ 12 گز لمبا اور کم سے کم 4 گز چوڑا تھا۔ اوپر سے نیچے تک یاقوت سے مرصع سنہرے پتھروں سے جڑا ہوا تھا۔ اندرونی حاشیوں پر زرعی دستوں کے شمعدان اور کنول نصب تھے۔ بیرونی حاشیوں پر ملاحوں کی قطار سونے کے زیور، روپہلے کام کی سرخ قبائیں اور سرخ مندیلیں پہنے چاندی کے چپو لیے کھڑی تھی۔ مذہب ستونوں پر استادہ سرخ زربفت کی چھت مرصع فانوسوں سے مزین تھی۔ اس کے آگے سونے چاندی کے 7 بجرے اور تھے جن پر آفتاب گیر، کوکبہ، چتر توق، تومان توق، ماہی مراتب، شیر مراتب اور شاہجہانی علم کھڑا تھا جس پر سورج بنا تھا۔ عقاب سرخ کے گرد چھوٹی چھوٹی کشتیوں کا حلقہ تھا جو سونے چاندی کے ہاتھیوں، گھوڑوں، شیروں اور چیتوں کی صورتوں سے آراستہ تھیں اور جن پر منظور نظر والا شاہی سیاہ دل گرز بردار چیلے اور خواجہ سرا ریشمی لباس اور سنہرے ہتھیار پہنے مستعد تھے۔ اس کے بعد سرخ پردوں سے آراستہ زرکار بجرا بادشاہ بیگم جہاں آرا کا تھا۔ پھر دور تک دارا شکوہ اور شہزادیوں کے خاصان بارگاہ کی سواریوں کا سلسلہ پھیلا پڑا تھا۔ ان کے پیچھے انگنت کشتیوں پر قور خانہ، جواہر خانہ، بیوتات خانہ وغیرہ کتنے ہی کارخانہ جات کھڑے تھے۔ اب 10,000 آزمودہ کار محافظوں کی کشتیاں اور ڈونگیوں کا زنجیرہ تھا جو سکندرا کی حدود تک پھیلا ہوا تھا۔ جمنا کے داہنے کنارے پر رستم خاں فیروز جنگ 15,000 سواروں کے ساتھ ورود مسعود کا منتظر تھا۔ بائیں کنارے پر امیر الامراء نواب خلیل اللہ خاں 15,000 تلواریں لیے ہم رکابی کا حکم نامہ پہنے موجود تھا۔ دور روضہ مبارک تاج محل کے نیچے امیر البحر جلالت خاں اور میر آتش راد انداز خاں کے کارخانے کھلے پڑے تھے جو افق تک پھیلے چلے گئے تھے۔ توپیں دگنے لگیں، نقارے گرجنے لگے، پھر ہوادار پر شہنشاہ طلوع ہوا۔ جلو میں دارا شکوہ بابا اور امرائے نامدار و راجگانے جلوت آثار ہجوم کیے ہوئے تھے۔ عقاب زریں پر نزول فرماتے ہی مرصع اونٹوں پر رکھے ہوئے نقارے گرجنے لگے اور نوبتیں بجنے لگیں۔ دارا کے ہاتھ کی جنبش نے سواروں کو
घोड़ों की पीठ पर पहुंचा दिया। बुलंदियों और दरख्तों पर चढ़ी हुई खिलकत ने एक जलवा, एक दर्शन पाते ही अपने नारों से आसमान सर पर उठा लिया। जमुना की लहरों और दोनों किनारों पर रोशनियों का समंदर मौजें मार रहा था। पूरा अकबराबाद इस नज़ारे से आंखें सैराब करने के लिए मीलों तक खिंचा चला आया था। 22 अप्रैल की एक पहर रात गुजर चुकी थी। जमुना पर बहता हुआ मुगल दारुल खिलाफा बलूचपुरा के सामने से गुजर रहा था कि एक मुगल अयाल पर सर रखे घोड़े को छेड़ता नजर आया। रुस्तम खां के मशल बरदार सिपाहियों ने बढ़कर देखा तो सवार का लिबास खून से गिलगार था। जीन पोश और नेज़े में चांदी के घुंघरुओं की झालर टकी थी, जो उसके महकमे डाक से मुताल्लिक होने की जमानत थी। रुस्तम खां फिरोज जंग ने उसे देखते ही एक तेज रफ्तार डोंगी में बिठाकर साहिब आलम के हुजूर में भेज दिया। दारा अपने बजरे में लेटा हुआ काबुल और गुजरात और बंगाल से आई हुई डाक मुलाहिजा कर रहा था कि मुकर्रबीन बारगाह ने एलची को पेश कर दिया और खुद अपनी कश्तियां हटा ले गए। कुरंश के बाद ज़बान खोलने की कोशिश की, लेकिन हलक के कांटों, खबर की नहूसत और साहिब आलम की कुर्बत के जलाल ने इजाज़त न दी। जब पानी पीकर हवास दुरुस्त हुए तो खबर दी कि धर्मत के मैदान में औरंगजेब और मुराद ने शाही लश्कर को शिकस्त फाश दी। हजारों रोशनास मैदान जंग में काम आ गए। महाराजा अपने राज की तरफ निकल गया। कासिम खां बचा खुचा लश्कर लिए अकबराबाद की तरफ कूच कर रहा है। और दारा ये खबर सुनकर साकित हो गया। बजरा आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसके जहन में तोपें दग रही थीं, हाथी चिंघाड़ रहे थे और घोड़े अल्फ हो रहे थे। फिर उसने अपने आप को संभाला। वाला शाही सवारों, बॉडीगार्ड की तरफ देखकर आहिस्ता से हुक्म दिया, इसको हिरासत में ले लो और जख्मों पर तवज्जो दो। दूसरे इशारे पर उसका बजरा उकाबे सुर्ख के बराबर लगा दिया गया। फिर जैसे ज़लज़ला आ गया। आहिस्ता खराम जमुना जख्मी कोह पैकर अजदहे की तरफ फुनकारने लगी। नक्कारों के नकीबों ने शहंशाह की वापसी का ऐलान कर दिया। 7 मील में फैला हुआ लश्कर वापस होने लगा, जैसे सैलाब पर चढ़ा हुआ दरिया अपना रुख बदल दे। हाथियों, घोड़ों, खच्चरों, ऊँटों की आवाज़ों और नकीबों की ललकारों ने क़यामत बर्पा कर दी। बलोचपुरा और कुर्बो जवार की तमाम आबादियाँ अपने अपने मकानों की छतों पर उबल पड़ी। अमीर आतिश शाही राद अंदाज खां को हुक्म हुआ कि घोड़े पर सवार होकर अकबराबाद पहुँचे और तोप खाने आलम पनाही निकाल कर बाहर डाल दे, और भारी तोपें धौलपुर की जानिब हरकत करने लगीं। सैयद जाफर सौलत जंग मीर आतिश को ज़ाती परवाना मिला कि पहुँचते ही पहुँचते तोप खाने ज़ाती के कूच का इंतज़ाम करे। बजरे उड़ रहे थे जैसे मैदान जंग में घोड़े दौड़ रहे हों। अमीरुल बहर बहाव पर डोंगी उतारता हुआ मल्लाहों के नाम लेकर उजलत से अहकाम दे रहा था। चांदी की नकदी और सोने के वादे लुटाता फिर रहा था। दर्जनों कातिब एक सानू पर बैठे हुए अमीरों, सिपहसालारों, नवाबों, राजाओं और खानों के नाम फरामीन लिख रहे थे कि सिपाह खासा के साथ यलगार करते हुए आस्तान मुबारक पर हाजिर हों। ज़िले सुबहानी हल्क़े अकबराबाद के नशेबन में साहिब फराश थे। सैकड़ों बैलों के कंधों और दर्जनों हाथियों की मस्तकों के सहारे भारी भारी तोपें धौलपुर की जानिब हरकत कर चुकी थीं। शाहजहांबाद और सीकरी की महफूज फौजें तलब हो चुकी थीं। खजानों की थैलियां और असलहा खानों की कोठरियां खोल दी गई थीं और ताज के रुख के तमाम पर्दे बंधे हुए थे और सूरज ताज के कलश पर टंगा हुआ था। खास खां और मुबारक खां मुअद्दब हाथियों से चनोर हिला रहे थे और शहंशाह देख रहा था कि शहजादा सलीम का ठाटे मारता हुआ दरियाए लश्कर मैदान जंग में अकबरी आफताब के तुलू होते ही सूख गया और शहजादा सलीम जंजीरों में बांध लिया गया। फिर मुलाहिजा फरमाया कि आज से बहुत साल कबल, जब वो शहजादा खुर्रम था और नूर जहां की साजिशों से हथियार उठाने पर मजबूर हो गया था और अपना वो तमाम लश्कर समेट लिया था जिसकी तलवार पर काबुल और राजपुताना और दक्कन की लड़ाइयों ने सान रखी थी,
اور جیسے ہندوستان کا تخت اس کے قدموں کے نیچے آ چکا تھا، ذل الہی جہانگیر کے ورود مسعود کا غلغلہ ہوا۔ وہ سپہ سالار جن کے قبضۂ شمشیر میں فتح الفتوح کا آشیانہ تھا، آداب شہنشاہی سے لرز گئے۔ آگ اور خون سے کھیلنے والا لشکر سہم گیا اور اس کو جہانگیری اقبال کے سامنے سر جھکا دینا پڑا۔ پھر نشیمن کے در و دیوار نے سنا، اعلان ہو کہ درشن عطا کیا جائے۔ ماں بدولت دربار عام میں جلوس فرمائیں گے۔ ابھی درشن جھروکے کے نیچے حد نگاہ تک پھیلی ہوئی خلقت کی جے جےکار سے زمین و آسمان گونج ہی رہے تھے کہ دربار عام میں نقیبوں نے ذل سبحانی کے تخت طاؤس پر جلوس فرما ہونے کا اعلان کیا۔ نظریں قبول ہوئیں، خلعتیں پہنائی گئی، ہاتھی اور گھوڑے عطا ہوئے، نقارے اور علم بخشے گئے۔ پھر پنڈت راج جگن ناتھ نے اپنا وہ مشہور قصیدہ پڑھا جس کے یہ مصرعے زبانوں پر چڑھ گئے: دلی کا شہنشاہ، دنیا کا شہنشاہ، جتنے بادشاہ ہیں سب اس کے باجگد از ہیں، اور دلی کا شہنشاہ کسی بھی شخص کو کوئی بھی انعام دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ جب پنڈت راج خلعت ہفت پارچہ، مالائے مروارید، فیل آراستہ اور اسب مرصع کے علاوہ 1,00,000 روپے کا نقد انعام لے کر پیچھے ہٹ گئے تو شہنشاہ نے رستم خاں فیروز جنگ اور امیر الامراء نواب خلیل اللہ خاں پر نگاہ کی۔ فیروز جنگ نے سینے پر ہاتھ باندھ کر گوش گزار کیا۔ زبردست توپ خانہ حرکت کر چکا، افواج قاہرہ آراستہ کھڑی ہیں اور ذل الہی کے حکم کی منتظر ہیں۔ مدھم لیکن اٹل آواز میں شاہجہاں نے اعلان کیا: عساکر شاہی اور وابستگان دولت کی وفاداری اور شجاعت کے مابدولت قائل ہیں، تاہم مصلحت وقت کے پیش نظر بنفس نفیس اس مہم میں شرکت فرمائیں گے۔ دارا شکوہ نے کچھ عرض کرنا چاہا لیکن ذل الہی نے پہلو کے تکیوں پر ہاتھ رکھ دیے اور فاضل خان نے تخت طاؤس کی سیڑھیوں سے ہوادار لگا دیا۔ ستارہ شناسوں کے قول کے مطابق شہنشاہ کو 17 مئی کی صبح کوچ کرنا چاہیے تھا۔ پیش خانہ اکبر آباد کے باہر نزہت باغ میں آراستہ ہو چکا تھا۔ سادھوؤں اور درویشوں کے بھیس میں اورنگزیب کے جاسوس دارالخلافت میں منڈلا رہے تھے، نامہ بر کبوتروں کے پر سے اشاروں کنایوں کی زبان میں خبریں پہنچا رہے تھے۔ اورنگزیب جو شاہجہاں کے سامنے میدان جنگ میں تلوار اٹھانے کا نتیجہ جانتا تھا، پوری کوشش کر رہا تھا کہ شہنشاہ قلعہ معلیٰ سے برآمد نہ ہو سکیں۔ روشن آرا نے شاہی اتباع کو تحائف بھیج کر اور ذل سبحانی کی صحت کے نام پر گزارش کی کہ شہنشاہ کو اس خطرناک سفر سے محفوظ رکھا جائے۔ امیر الامراء نواب خلیل اللہ خاں کو اورنگزیب کے خفیہ پیغام ملے کہ شاہجہاں کے میدان جنگ میں اترتے ہی ہم آدھی لڑائی ہار جائیں گے، اس لیے جس طرح بھی ممکن ہو ذل الہی کو سفر سے باز رکھا جائے۔ بوڑھے نواب نے، جس کی خاندان چغتائیہ سے قرابت تھی اور جو آصف شاہ کا چشم و چراغ تھا، خلعت فاخرہ زیب تن کی اور ہاتھی پر سوار ہو کر قلعہ معلیٰ کی طرف چل پڑے۔ جملہ خاں خواجہ سرا نے پیشوائی کی اور فاضل خاں حاجب بارگاہ نے نواب کی باریابی کی اجازت حاصل کی۔ شہنشاہ اس وقت مجلہ و مطلع و مرصع شیش محل میں تشریف فرما تھا۔ نواب نے کورنش کے بعد سر اٹھایا تو دیکھا کہ دارا شکوہ، دیوان کل، رستم خاں اور میر بخشی اس طرح ساکت کھڑے ہیں گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ شہنشاہ اونچی مسند سے پشت لگائے، ایک پیر پر پیر رکھے، گل تکیوں پر کونیاں رکھے دراز ہیں اور چہرے سے جلال ٹپک رہا ہے۔ امیر الامراء ابھی اپنے خیالات مجتمع بھی نہ کر پائے تھے کہ شہنشاہ نے مخاطب کر لیا: کون اس نافہم دارا کو سمجھائے کہ جب ماں بدولت میدان جنگ پر نزول اجلال فرمائیں گے تو کم نصیب اور نامراد باغی اپنے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ باندھ کر حاضر ہو جائیں گے، اور اگر جنگ ہوئی تو سرداران عظام ماں بدولت کی نگاہ میں افتخار حاصل کرنے کے لیے
اپنا سر ہتھیلی پر رکھ کر داد شجاعت دیں گے، اور بدنصیبوں کے حلیف اپنے لشکروں کے ساتھ ہماری حضوری کے شرف سے مشرف ہوں گے۔ ذل الہی کے خیال مبارک کی تائید ہر بندے درگاہ کا فرض ہے، تاہم اس ازلی وفادار حکومت اور پشتینی نمکخوار دولت کی ناقص رائے میں فلک کے بارگاہ کا دارالحکومت سے حرکت فرمانا ضروری نہیں ہے۔ یہ درست ہے کہ دھرمت کی لڑائی شاہی لشکر کے ہاتھ سے نکل گئی، لیکن اس کا واحد سبب یہ تھا کہ چغتائی شہزادوں کے مقابلے میں خدام بارگاہ اس شجاعت کا اظہار نہ کر سکی جس کی ان سے توقع تھی، لیکن جب مہین پور خلافت خاصان دولت کے ساتھ مقابلے پر اتریں گے تو فتح یقینی ہوگی۔ دارا شکوہ سینے پر ہاتھ باندھے اور تند آواز میں بولا، ہر چند کے بارگاہ عالم پناہی میں کچھ عرض کرنا بے ادبی ہے، تاہم چونکہ یہ ہماری ناموس، زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، اس لیے گزارش کرنا پڑتا ہے کہ اگر نصیب دشمناں مزاج مبارک اور ناساز ہو گیا تو دنیا کہے گی کہ بزدل اور نااہل دارا نے بیمار شہنشاہ اور شفیق باپ کو اذیت پہنچائی۔ عالم پناہ، اگر یہ بندہ ناچیز ذل سبحانی کے دور مبارک میں اورنگزیب کی باغیانہ اور غدارانہ حرکتوں کی سرزنش نہ کر سکا تو عمر بھر اس کی سازشوں کا شکار رہنا پڑے گا۔ ذل الہی کی دارالخلافت سے جنبش کے دونوں نتائج اورنگزیب کے حق میں ہوں گے، شہنشاہ سے شکست باپ سے شکست ہوگی اور رحم کی حقدار ہوگی، اور اگر ہم پر مقدر کا عذاب نازل ہوا تو یہ اتنا بڑا المیہ ہوگا کہ آل تیمور کی تاریخ قیامت تک روتی رہے گی۔ مورخ اس بد اقبالی کا تمام الزام کم ترین خلائق کے سر تھوپ دیں گے۔ عالم پناہ، دارا شکوہ اگر کامیاب ہوتا ہے تو ذل سبحانی کے اقبال کی برکت ہے، اور اگر لوح محفوظ میں کچھ اور مقدر کیا جا چکا ہے تو وہ سب کچھ دارا شکوہ کے نام لکھا جائے گا۔ فلک کے بارگاہ کی ذات بابرکات اس داغ سے قطعی محفوظ رہے گی۔ دیر تک سکوت رہا، حاضرین کی نگاہیں تلاباف قالینوں کے پھول گھورتی رہی، پھر آواز آئی، بابا دارا شکوہ، کیا تم شہزادہ سلیمان کی فاتح افواج کی واپسی کا انتظار نہیں کر سکتے؟